السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز بردارین، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، سپریم کورٹ آف پاکستان تو بڑے بڑے فیصلے دے رہی ہے، بلکہ تاریخ رقم کر رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حق میں بھی فیصلہ دے دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں صدارتی ریفرنس پر بھی براہ راست کارروائی دکھائی جائے گی۔ آپ اس ساری صورتحال کو کیسے نظر ڈالتے ہیں؟ اس کی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سمیر، یہ جو سوال ہے نا، یہ بڑا تکلیف دہ سوال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بڑے بڑے فیصلے دے رہی ہے۔ بلا شبہ یہ ہوتی ہے پوائنٹ سکورنگ۔ جیسے ہمارے سیاستدان، ایک انگلش کا محاورہ ہے نا، ڈو نہ سم تھنگ بٹ لک بزی، کرو کچھ نہیں لیکن آپ مصروف نظر آؤ۔ ہمارے جو ہے نا، ہمارے نگران وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ صاحب، بالخصوص ہمارے سپیڈ محسن صاحب، انہوں نے تو یہ بات پلے باندھ لی ہے کہ آپ کریں کچھ نہ، مصروف نظر آئیں۔ اچھا، شہباز شریف صاحب میں بھی یہی کوالٹی تھی، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنے کرانے سے کیا مطلب؟ وہ کام کرنے جس سے ان کا اپنا فائدہ ہو۔ یہ جو اورنج ٹرین بن گئی ہے، میٹرو بس بن گئی، یہ سارے بڑے بڑے پلازے بن گئے، پل بن گیا، یہ وہاں پہ جو کیل بھی لگتی ہے وہ آتی ہے اتفاق فاؤنڈری سے، تو ان کا بزنس ہے۔ پھر بڑے بڑے کمیشن، 100 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ان میں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ چلیں خیر، سپیڈ محسن صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں جن میں ان کی کمائی ہے۔ اچھا، کرنے والا کام کیا تھا؟ 4 دن اس کا بڑا شور و غوغا ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے جناب اسمگلرز پکڑ لیے ہیں، وہ فوجی چھونیاں جو تھیں، وہ جو اسمگلنگ کا تیل آتا تھا، ان کا فوجی ٹرائل شروع ہو گیا۔ اب کہاں گئی وہ کہانی؟ اب جناب ڈالر مافیا کی خیر نہیں ہے، ڈالر مافیا ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ چیف آف آرمی سٹاف نے جناب پکڑ کے رکھ دیے، تن کے رکھ دیے۔ اب وہ کہاں گئے چیف آف آرمی سٹاف؟ جناب تن کے رکھ دیے۔ یہ جو ایسے فیصلے کرتے ہیں نا، یہ ہوتی ہے پوائنٹ سکورنگ۔ ہر بندہ اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے کہ قوم کا ہیرو میں ہوں، وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی بات کرتے ہیں۔ 2 کیسز انہوں نے، یہ ذوالفقار علی بھٹو والا کیس، یہ کیوں انہوں نے فیصلہ کیا ہے؟ اب یہ کیس آج تو عدالت میں نہیں گیا۔ جناب آصف علی زرداری صاحب 2008 سے لے کر 2013 تک کے ٹرنیور میں وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ اپنے دور اقتدار میں انہوں نے یہ ریفرنس بھیجا، صدر پاکستان سے تب بھیجا نا، اس لیے اسے صدارتی ریفرنس کہتے ہیں۔ اب 2013 سے لے کر 2023 تک مجھے یہ بتائیے 10 سال تک یہ کہاں ٹھڈے کھاتا رہا؟ یہ کیس بھیجا تو اس سے بھی پہلے تھا نا، کم از کم 13 سال یہ عدالتوں میں ٹھڈے کھاتا رہا یہ کیس۔ اب جناب فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو نظر آیا ہے کہ میں نے اس کیس کا مطلب اس کو پبلک کے سامنے سننا ہے، اور لوگ یوٹیوب پر دیکھیں گے، لائیو یوٹیوب پر دکھایا جائے گا، سوشل ایپس پر اسے لائیو دکھایا جائے گا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان یہ کیا ہے؟ پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے کہ کوئی ایک پارٹی تو ایسی ہو، جیسے عمران خان صاحب ہمارے تھے نا جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، تو انہوں نے ایک پارٹی رکھی ہوئی تھی، مطلب اس کا نام پی ٹی آئی تھا۔ جو بھی ان کے عدالت میں فیصلہ پتہ لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ، تب ہوتا تھا جناب ساز صاحبہ نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا وغیرہ وغیرہ۔ ہر جسٹس نے اپنی پارٹی رکھی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب جو ہے عمران خان کے خلاف ہیں، کیونکہ عمران خان نے ان کا فوجی ٹرائل میں کہہ رہا ہوں، ان کا جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا ٹرائل کیا تھا، اور ان کے مطلب ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، انہوں نے ان کے خلاف سمری بھیج دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ان کا ٹرائل ہوا تھا، ان کا اور ان کی زوجہ محترمہ کا۔ جی، تو اسی طرح جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا جب DGISI تھے تب ان کا بھی اختلاف ہوا، اور اپنی اپنی ذاتی کڑ لے رہے ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 2 پارٹیز کو اوبلائز کرنا ہے، ماں سوائے پی ٹی آئی کہ وہ کون کون سی 2 پارٹی ہے؟ ایک پیپلز پارٹی ہے اور دوسری مسلم لیگ نون ہے۔ مسلم لیگ نون تو گوڈے گوڈے راضی ہے اس عدلیہ پہ، گوڈے گوڈے راضی کیا۔ کل عزیزیہ ریفرنس میں اور میرے بارے میں وہ کہتے ہیں نا کہ مسجد میں سب سے آخر میں یہ جاتا ہے، اور عبدالعزیز چشتی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ اندر تھے جمعہ بار، مطلب یہ اندر جاتا ہے اور جمعہ باہر جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیس ایسے اندر گیا ہے العزیزیہ ریفرنس کا، میں تو حقہ پکا رہ گیا ہوں، ایسے کیس اندر گیا، باہر فیصلہ چھپ کے آ گیا کہ جناب نیب جو تھی، وہ نیب جس نے اس وقت نواز شریف کا ٹرائل کروایا، آج وہ نیب سے بار بار عدالت پوچھ رہی ہے کہ جناب بندے کی ضمانت ہو جانے پہ آپ کو اعتراض؟ وہ کہتے ہیں نو سر۔ وہ کہتے ہیں بندے کے باعزت بری ہو جانے پہ اعتراض؟ وہ کہتے ہیں نو سر۔ بندے کے خلاف کوئی ایویڈنس؟ وہ کہتے ہیں سر ہے ہی نہیں۔ اور بندے نے کوئی چوانی دوانی کی کرپشن کی ہے؟ وہ کہتے ہیں نو سر۔ اچھا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہیں نو سر۔ مطلب آپ اندازہ قائم کریں، پہلے وہ ادارہ کہہ رہا تھا کہ اس سے زیادہ کرپٹ پورے پاکستان میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے،
آج اسی نیب سے پوچھا جاتا ہے, عدالت پوچھتی ہے. ماحول بدل گیا نا, لوگ پاگل نہیں ہیں, وہ ایک ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ وہی نیب ہے, وہی نواز شریف ہے, وہی العزیزیہ ریفرنس ہے, وہی ایون فیلڈ ہے, سب کچھ وہی ہے. اب رمضان شوگر مل میں جناب شہباز شریف صاحب 2 دن کے بعد ایسے باعزت بری ہوں گے, ان کے ساتھ 1100 ارب روپے کی کرپشن پہلے معاف ہو چکی ہے. نواز شریف صاحب پر جو نااہلی کی تلوار ہے تاحیات والی, یہ دیکھیے گا یہی سپریم کورٹ آف پاکستان 1 ہفتے کی بات ہے, وہ بھی کہہ دے گی کہ جناب یہ قانون بن گیا, چونکہ شہباز شریف صاحب قانون بنا گئے ہیں 5 سال والا, تو یہ صرف 5 سال کے لیے تھا. اب زائد المیعاد ہونے کی وجہ سے نااہلی والا کیس بھی ختم, اللہ اللہ خیر صلاح. اور اس کے بعد ٹھیک ہے, اب کرنا کچھ نہیں ہے عوام کے لیے. چیف جسٹس صاحب پاکستان کی بات کر رہا ہوں, مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں توہین عدالت میں دھر لیا جاؤں گا, کوئی بات نہیں. جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ بات پوری سننی ہے سب لوگوں نے. چیف جسٹس صاحب پاکستان پہ کیا کر رہے ہیں اب, جیسے عمر عطا بندیال کر رہا تھا نا, ایک پارٹی کو خوش کر رہا تھا کہ اس کے لوگ میرے لیے نکلیں گے. لوگ کس کے لیے نکلیں گے, وہ تو اپنے چیئرمین کے لیے نہیں نکلے, عمران خان کے لیے نکلے, تمہارے لیے کیا نکلنا ہے. اچھا ہوا یہ کہ اب یہ ہمارے فائز عیسیٰ قاضی صاحب یہ پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے, مجھے یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو, یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کچھ بھی ہو وہ سزائے موت نہیں ہو سکتا تھا. اس کا یہ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا. بھائی مشورے میں سزائے موت ہوتا ہے بندہ, لیکن اس وقت جو اس وقت کی عدالتیں تھی, جو اس وقت کی جسٹس صاحب تھے, انہوں نے بھائی لگانا تھا, ضیاء الحق صاحب کا حکم تھا, تو وہ سب کچھ ہوا. اب مجھے صرف ایک بتائیں, قوم اور ملک کا اس سے کیا بھلا ہوگا؟ ایک جماعت کو آپ خوش کریں گے, لیکن آپ عدلیہ پہ ایسا تھو تھو کریں گے, پیشاب کریں گے آپ عدلیہ کے فیصلوں پر, جیسے فائز عیسیٰ قاضی یہ کرنے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے اس چیف جسٹس کو؟ اب یا تو پھر اس کی قبر کو آپ کوڑے مارے نا, جس نے یہ فیصلہ دیا تھا. آپ کے نظام پہ تھو لعنت ہے. بھائی اپنی اپنی کمیونٹی کا تو آپ خیال کریں. تو خیر چیف جسٹس صاحب فیصلہ دیں گے اور لکھیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کی پوائنٹ سکورنگ ہو جائے گی. چیف جسٹس صاحب پہ وہ راضی ہیں. کل بلاول بھٹو زرداری نے گجرانوالہ میں کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب پہ ہمیں پورا اعتماد ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جناب عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمیں سپریم کورٹ سے بڑی توقع ہے. یہی بات جناب شیر رشید کہا کرتے تھے, انہیں پتا تھا کہ جو بھی فیصلہ آنا ہے ہمارے حق میں آنا ہے. لیکن پھر کیا ہوا, کیسے عدالتوں نے آنکھیں پھیری تھی. تو یہ جو اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں نا, یاد رکھیے گا, میں ہمیشہ کہتا ہوں یار سنو, جو میرا رونا ہے وہ کیا ہے, کاش یار یہ چیف جسٹس صاحب پاکستان, یا جب یہ آنیاں جانیاں دکھا رہے تھے میرے چیف آف آرمی سٹاف, یہ پکڑ رہے تھے بندوں کو جو سمگل کر رہے ہیں, تیل جو سمگل کر رہے ہیں, ڈالر رو کے بیٹھے ہیں, جو ڈالر افغانستان پہنچا رہے تھے, 2 دنوں نے کیا, اور میں نے کہا کہ یار یہ بڑا کام ہے تاریخ میں, یہ ہوتے ہیں کام. اگر سچ مجھ کو دیانتداری کر یہ آنیاں جانیاں نہ دکھائے, چیف آف آرمی سٹاف نے بھی آنیاں جانیاں دکھائیں. اب کہاں ہے چیف آف آرمی سٹاف؟ اب سو گئے ہیں. کہاں گیا وہ ڈالر؟ اور ڈالر اب مطلب سمجھ نہیں آتی. اب پیٹرول کہاں گیا؟ اب چیف جسٹس صاحب کی آنیاں جانیاں کہاں ہیں؟ چیف آف آرمی, اب چیف جسٹس صاحب پاکستان آنیاں جانیاں دکھانے شروع کر دی انہوں نے. کرنا کیا چاہیے تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ عوام کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. چیف جسٹس صاحب پاکستان اس کا کیوں نہیں نوٹس لیتے؟ آج سے 2 دن پہلے ایک ٹی وی چینل نے یہ رپورٹ نشر کی, ایک ٹی وی چینل نے, اس نے کہا کہ موجودہ نگران حکومت جو ہے, انہوں نے آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ پورا کرنے کے لیے ہم ہی بھر لی ہے. آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ پورا کرنے جا رہے ہیں. یہ جو لیوی ہم دیتے ہیں اس وقت حکومت لے رہی ہے پر لیٹر 60 روپے. جی 1 لیٹر پر 60 روپے حکومت لے رہی ہے لیوی کے مد میں. یہ حکومت جو ہے یہ اس میں 49 ارب روپے کا اضافہ کرے گی, اضافی بوجھ ڈالے گی عوام پہ. اچھا اب جو آرڈیننس ہے, جو قانون بن چکا ہے, اس کے مطابق یہ 60 روپے سے زیادہ 1 روپیہ نہیں لے سکتے. اس کے لیے وہ نیا آرڈیننس لانے جا رہے ہیں نگران حکومت, اور انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم اس کو 918 ارب روپے تک بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ کرنے جا رہے ہیں. مجھے ایک بات تو بتائیے کہ یہ جو شہباز شریف نے مشکل فیصلے کیے تھے, پہلے شہباز شریف جب وزیر اعظم تھے نا, اور بلاول بھٹو زرداری ان کے وزیر خارجہ تھے, تب یہ مہنگائی کرتے تو اسے کہتے تھے مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں, اور ڈال دیتے تھے ملبہ عمران خان کے. یہ کہ عمران خان صاحب کا سارا کیا در ہے, یہ عمران خان نے آئی ایم ایف سے مشکل معاہدے کیے. اور بھائی ہم اتنے بھی جڈو نہیں ہیں, اتنے بھی گگو گوڑی نہیں جس طرح تم نے سمجھ لیا. اب یہ جو معاہدہ ہے, کیا جب تم نے $1.25 ارب کے لیے ایڑیاں رگڑی, اور وہ جو ڈالر صاحب آئے تھے باہر سے ہمارے قومی ہیرو بن کے, ان کو راستے میں آپ نے بیل دے دی تھی, انہوں نے جو معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, اس میں بھی عمران خان قصوروار ہے. لٹکا دو اسے الٹا کہ یہ بھی فیصلہ اس نے کیا. مشکل فیصلے جو آپ نے کیے تھے ان کا ذمہ دار تو عمران خان تھا, لیکن یہ جو معاہدہ آپ نے کیا ہے جس پہ اب امپلیمنٹ یہ نگران حکومت کرنے جا رہی ہے, یہ تمہارے باپ نے کیا تھا, یہ شہباز شریف نے کیا ہے, وہ شہباز شریف.
اس نے معاہدہ کیا جس کے مطابق اب IMF کے مطالبے پہ قوم کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنا ہے. 49 ارب روپے آپ سے اضافی لینے آپ پیٹرول کی مد میں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ کا بل نہیں آتا. 1000 روپیہ وہ ٹھک جاتا ہے آپ کا بل میں کہ جناب یہ کیا ہے، یہ آپ نے نومبر میں جو بجلی استعمال کی تھی، آپ نے جولائی میں جو استعمال کی تھی. اب جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر ہم تو پورا سال یہی بھگتے رہے نا فیول ایڈجسٹمنٹ. تو یہ جو ہوتا ہے اضافہ، پہلے بجلی میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا کہ 113 یونٹ کا بل جو ہے وہ 4150 روپے ہے. 113 یونٹ کا. بھائی کون سی عدالت ہے جو اس کا نوٹس لے گی کہ 113 یونٹ اور 4000 سے زیادہ کا بل؟ تو یار کو پوچھنے والا ہے. تو یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اور ان کی پارٹی کو انصاف دینے جا رہے ہیں، مجھے کیوں انصاف نہیں دیتے؟ مجھے پاکستان میں زندہ رہنے کا حق کیوں نہیں دیتے؟ میں پاکستان میں بڑی مشکل سے سانس لے رہا ہوں. تو چیف جسٹس صاحب پاکستان مجھے کیوں نہیں انصاف دیتے؟ میں پاکستان کا شہری ہوں. یہ 24 کروڑ گھگو گھوڑے جو ہیں یہ صرف 70-75 لاکھ کے لیے کام کر رہے ہیں نا چیف جسٹس صاحب. مجھے یہ بتائیں 24 کروڑ گھگو گھوڑوں کا کون والی وارث ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب پاکستان مجھے کیوں نہیں انصاف دے رہے؟ میں تو ابھی زندہ ہوں. ایک مرحوم کو تو آپ انصاف دے رہے ہیں کہ صدارتی ریفرنس آ گیا. اور کوئی ایک صدارتی ریفرنس کسی غریب کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ آپ غریبوں کو ان کا خون نچوڑ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ غریبوں کے ساتھ؟ مشکل فیصلے شہباز شریف نے کیے تھے، معاہدہ اس نے کیا تھا، میرے لیے کیا تھا. مجھے کیا ملا؟ نہ میرے بچوں کو اچھی تعلیم مل رہی ہے، نہ ہاسپٹل میں دوائی مل رہی ہے. میرے گجرانوالہ کا آپ حال تو دیکھیں، لوگوں کی ڈلیوریاں جو سڑکوں پہ ہو رہی ہیں، چوراہوں میں ہو رہی ہیں، ہاسپٹلز میں نہیں ہو رہی. ان کو ہاسپٹل ایک بیڈ پہ 4 مریض پڑے ہیں، اور ہمارے گجرانوالہ کے ہاسپٹل میں پینسلین ڈسپرین تک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جائیں جا کے سٹور سے لے کے. تو بھائی یہ جو آپ نے 60,000 ارب روپے کا قرضہ کر دیا ہے، یہ کس پہ احسان کیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب پاکستان اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ انہیں پوچھتے کیوں نہیں جو پیسے آتے ہیں؟ یہ جو بیوروکریسی کو نئی گاڑیاں دی انہوں نے ابھی پچھلے سال لے کے دی تھی، اور پچھلے سال والی گاڑیاں پٹواریوں میں تقسیم کر دی ہیں، تحصیلدار اور نائب تحصیلداروں میں تقسیم کر دی ہیں. اور جو AC تھے ASP تھے ان کو نئی گاڑیاں دے دی ہیں، 5-5 کروڑ کی نئی گاڑیاں دے دی ہیں. تو بابا یہ جو اللہ تلے کرتے ہو، چیف جسٹس صاحب پاکستان نے یہ تو کہہ دیا کہ میں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی گاڑیاں فروخت کر رہا ہوں، قیمتی گاڑیاں. تو وہ بیوروکریسی کو کیوں دی ہیں؟ چیف جسٹس صاحب پاکستان اس کا نوٹس لیں. یہ جو ڈرامے بازی ہیں نا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو میں انصاف دینے جا رہا ہوں، اب میں نے 40-50 سال بعد انصاف دے دیا پیپلز پارٹی کو، اور بابا میں تھوکتا ہوں تمہارے اس انصاف پر. انصاف کرنا ہے تو پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف کرو جو زندہ ہیں اور مردوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم سے تو مردہ بہتر ہیں. تو چیف جسٹس صاحب پاکستانی اگر انصاف دینا تو پاکستانی عوام کو دیں. یہ انہیں بلائیں کٹہرے میں اور ان سے پوچھیں، نگران سیٹ اپ سے پوچھیں تم کون ہوتے ہو. لیکن نگران سیٹ اپ بتائے گا کہ جناب یہ جو ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں نا، اس کے ذمہ دار آپ کے چہیتے ہیں جن کے آپ کیسز ذرا دھڑ معاف کر رہے ہیں. العزیزیہ میں اور ایون فیلڈ میں اور تاحیات کی جو جناب جن کو آپ ریلیف دے رہے ہیں نا، یا جن کی قبروں کو آپ انصاف فراہم کر رہے ہیں، یہ سارے فیصلے ان کے کیے دھرے ہیں. تب شیری رحمان کہتی تھی، تب بلاول بھٹو زرداری کہتا تھا کہ ہماری حکومت جو ہے اس لیے مشکل فیصلے کر رہی ہے کہ یہ کیا دھرا عمران خان کا ہے. اب سب کچھ عمران خان پہ ڈال دو، اس کے 3.5 سال اقتدار پر پورے 75 سال ڈال دو، اور پاکستان کی عوام کے ساتھ مشکل فیصلوں والا کھیل کھیلو. تو چیف جسٹس صاحب پاکستان سے میں گزارش کروں گا کہ جناب چیف صاحب آپ مردوں کو ضرور انصاف دیں، آپ شہداء کو ضرور انصاف دیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے پاکستان کی عوام کو بھی انصاف دیں. پاکستان کی عوام کا اب سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ جو ہم پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں، اب چیف جسٹس صاحب پاکستان اگر ان کے پاس اینک نہیں ہے تو میں اپنی بھیج دیتا ہوں. چیف جسٹس صاحب پاکستان ایک دفعہ تو دیکھیں کہ ہمارے بلوں میں لکھا ہوا کیا ہے، فاضل ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، مزید ٹیکس، اور یار کون کون سے ٹیکس. ایک دفعہ تو چیف جسٹس صاحب پاکستان دیکھ لیں. فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر ٹیکس اور فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ٹیکس، یہ کیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب پاکستان کو نظر نہیں آتا کہ ان کی ناک کے نیچے ہو گیا رہے اس پاکستانی عوام کے ساتھ. یاد رکھیے گا چیف جسٹس صاحب پاکستان، جب آپ نے قوم کے لیے فیصلہ دیا، قوم کی فیور میں فیصلہ دیا، ہم آپ کو تلیوں پہ اٹھا لیں گے، آپ قیامت تک کے لیے ہیرو بن جائیں گے، ہم آپ کے مجسمے لگا دیں گے. یہ پارٹیز کو خوش کرنا جو عمران خان کو خوش کیا کرتے تھے، آج وہ چیف جسٹس صاحب کے لیے کوئی ایک بندہ نکلنے کے لیے تیار ہے؟ کہاں گیا وہ بندیال کوٹ؟ اور 2-4 دن کے بعد ہمارے مظاہر اکبر نقوی صاحب یہ قصہ پارینہ بن جائیں گے، اور 1 سال کے بعد جناب جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب بھی پاکستان کی تاریخ کا صرف ایک حصہ بن جائیں گے کہ یہ چیف جسٹس تھے. اور بابا اس پیپلز پارٹی نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا، پاکستانی عوام نے آپ کو دینا ہے جو بھی دینا ہے. عزت دینی ہے تو اللہ نے دینی ہے، لیکن اس صورت میں دینی ہے جب آپ خلق خدا کی آواز بن جائیں گے، جب آپ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں گے. ذوالفقار علی بھٹو کو اب بے گناہ ثابت کر کے
मुझे बताइए मेरा क्या भला होगा, पाकिस्तान के 24 करोड़ गुग्गू घोड़ों का क्या भला होगा। ये चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के सोचने की बातें हैं, मैं नहीं चाहता कि ये ना करें, ये बहुत जरूरी है। जो गलतियां की हैं अब अपना थूका चाटे ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। भाई अदलिया ने किया था ना भट्टो के साथ, ये अपना थूका चाटे ही है, किसने मना किया है। लेकिन आप कब्रों को इंसाफ फराहम कर रहे हैं, जिंदों को क्यों इंसाफ फराहम नहीं करते। मेरा रोना ये है, मेरा नोहा ये है, मैं इस पे आज मरसिया लिख रहा हूं। ये प्रोग्राम नहीं है नाज़बा नहीं, ये एक मरसिया है, ये एक नोहा है। तो मेरा मरसिया सिर्फ और ये है कि सिर्फ मरहूमों को इंसाफ ना दिया जाए, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को भी इंसाफ फराहम किया जाए, जिनको आपने मुश्किल फैसलों के नीचे जिंदा दरगोर कर दिया है, जिनको मुश्किल फैसलों ने जिंदा कब्रों में गाड़ दी है, उनके हक में चीफ जस्टिस साहब खुदा का वास्ता है, हाथ जो के अर्ज है, अगर आप मुझे तौहीन अदालत में बुला के खुश होते हैं तो बेशक जो मर्जी करें, लेकिन इन 24 करोड़ गुग्गू घोड़ों को आप इंसाफ फराहम करें। क़यामत के दिन ये आपके लिए दुआएं करेंगे, ये कहेंगे कि या अल्लाह ये बंदा आया था 1 साल के लिए और इसने हमें इंसाफ फराहम किया था। ये पार्टियां वगैरह जो होती हैं ये किसी की सगी नहीं होती। आज जिन लोगों ने इमरान खान को दिया था इंसाफ, आज वो सारे कह रहे हैं उसने कहा अच्छा भाई वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन्होंने नवाज शरीफ को मुजरिम करार दिया था। हैरत की बात है, अब इसे तो हिने दार ना समझे, अपना थूका चाट रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने फैसले गलत दिए थे। तो बाबा आपने फैसले गलत दिए थे ना, आपके लोगों ने उन जजेस की मराद वापस क्यों नहीं आपने ली जिन्होंने गलत फैसले दिए थे। अगर वो बंदा मर गया तो उसकी कब्र पे कोड़े क्यों नहीं बरसाते आप। क्या मौलवी तमीजुद्दीन को सजा मिलेगी भट्टो के केस में, ये पूछना है आपसे। बाहर कैफ उनको सजा मिलती है कि नहीं मिलती। अरशद मलिक को सजा मिलती है कि नहीं मिलती, जिसने नवाज शरीफ को सजा दी थी। लेकिन मुझे इंसाफ कब मिलेगा। भट्टो को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि मुझे भी इंसाफ मिले। और मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं टैक्स देता हूं, हर तरह के टैक्स देता हूं, और मुझसे उन चीजों के भी टैक्स लिए जाते हैं। हमने तो वो कर्ज भी चुकाए हैं जो हम पे फर्ज ही ना थे, हम पे वाजिब ही ना थे। तो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से दरखास्त है, ये मेरा रोना धोना जो है इस पे गौर फरमाएं और भट्टो को जरूर इंसाफ दें। लेकिन भट्टो के इंसाफ के फौरन बाद, उससे पहले मैं नहीं मांगता भाई, वो मुल्क का वजीर आज़म है, एक बड़ी पार्टी का सरबराह था, उसके फौरन बाद चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, अल्लाह का वास्ता है अगर तुमने मुझे इंसाफ ना दिया, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को इंसाफ ना दिया, रब्बे काबा की कसम तुम दुनिया भी में मेरे मुजरम हो और आखिरत में भी मेरे मुजरम हो। मैं क़यामत वाले दिन भी तुम्हारा गिरेबान थामूंगा और मैं कहूंगा कि परवरदिगार इसके हाथ में तुमने तराजू दिया था, फैसले की कुव्वत दी थी, लेकिन इसने भी ताकतवरों को इंसाफ दिया था, इसने नवाज शरीफ जैसे लोगों को इंसाफ दिया था। जुल्फ़िकार अली भट्टो के मरने के 40 साल बाद इसने इंसाफ दे दिया था, लेकिन मैं जिंदा था, पाकिस्तान के अवाम जिंदा थे, उनको इंसाफ नहीं दिया था। ये सिर्फ ताकतवरों के लिए सुप्रीम कोर्टें बनी थी। जितने भी कोर्ट्स हैं ये ताकतवरों को इंसाफ देते थे, उनको मरे हुओं को भी इंसाफ मिल जाते थे, हम जिंदा लोगों को भी इंसाफ नहीं देते थे। जस्टिस फाइज़ ईसा काजी दुनिया भी में मेरा मुजरम, आखिरत में भी मेरा मुजरम। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि ये मुझे तौहीन अदालत में बुला लेंगे और मुझे सजा दे देंगे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, मैं इस सजा के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो ये आवाज बुलंद करता रहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब मरों को बाद में इंसाफ देते हैं, पहले जिंदों को देते हैं। आप बेशक उल्टा काम करें कि पहले मुर्दों को सजा दें, लेकिन अल्लाह का वास्ता है जिंदों को भी सजा देनी है, बेशक 2 घंटे बाद दे दें, उनको भी इंसाफ दें। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान समीर बे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।